السلام علیکم ابن اسکندر خان۔ مرزا غلام احمد قادیانی مذہب، مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، یہ تمام چیزیں آج ڈسکس کرنی ہیں۔ بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ قادیانیت کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے کافی کام کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن قادیانیت کے اصل عقائد اور چھپی ہوئی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ میں اپنے عام و خاص ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بہت ہی اعلیٰ تحقیق کے بعد یہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ جو گفتگو کروں گا آپ سے، اس سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک مشنری جذبے کے تحت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا کہ تاکہ یہ جو فتنہ قادیانیت ہے اس کے بارے میں عام مسلمان اچھی طرح سے ہر مسلمان جان سکے کہ یہ قادیانیت ہے کیا۔ بغیر ٹائم لیے ہوئے سب سے پہلے تو میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، اور پھر اس کے کارناموں پر بعد میں بات کریں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1835 کو یہ شخص پیدا ہوا، انڈیا میں پیدا ہوا، تو اس کے بعد اس کا انتقال ہوا 1908 میں۔ یہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ پیچھے سے کہتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ مغلوں سے ملتا ہے، تاجکستان سے ملتا ہے، بخارا سے ملتا ہے یا تاشکند سے ملتا ہے، لیکن اس کی جو شکل و شبات ہے یا شکل و صورت ہے وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ جو لوگ افغانستان کے، تاجکستان سے یا سنٹرل ایشیا سے آ کر انڈیا میں آباد ہوئے وہ اپنی شکل و صورت سے ہی میرے خیال میں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ اس کی تصاویر وغیرہ میں نے جو دیکھی ہیں اس حوالے سے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس علاقے سے اینی وے اسے فن تقریر میں کافی عبور حاصل تھا، اور جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کے علاوہ انگریزی، عربی اور فارسی پر بھی اس کو کافی عبور حاصل تھا۔ اس نے نیا یہ عقیدہ کہاں سے لایا، کیسے لایا، یہ صرف دنیا کی شہرت اور دنیا کی پاپولرٹی یا فیم حاصل کرنے کے لیے، جب یہ نوجوان تھا تو نوجوانی ہی میں اس نے اس طرح کے ڈیبیٹس میں کچھ عرصہ یہ سیالکوٹ میں بھی پاکستان میں بطور کلرک رہا۔ تو اس زمانے میں ہندوستان میں اہل دیوبند جو تھے، اس کے بعد اہل بریلوی، وہ تو 1800 رضا احمد شاہ صاحب ہوئے 1856 میں پیدا ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی جو بریلوی تحریک تھی اس کا بھی ایک رول تھا۔ تو اس حوالے سے یہ دونوں مکاتب فکر متفق تھے، ان کے جید اکابرین جو اہل دیوبند اور بعد میں پہلے اہل دیوبند نے شروع کیا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ناجائز ہے، بعد میں اہل بریلی نے بھی تقریباً یہی موقف اپنایا اور جہاد کو بھی فرض قرار دیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی حکومت ناجائز ہے، یہ 7 سمندر پار سے آ کر یہاں پر ہمارے آقا بنے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو یہ شخص جو تھا، اس نے انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ان کا عقیدہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اس نے کچھ کتابیں بھی لکھیں تقریباً 90 کے قریب، اب وہ ایک ہی جلد میں وہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ان کو شائع کیا ہے احمدیہ اسلام کے حوالے سے، 23 جلدوں پر اس کے سارے فتوے وغیرہ اکٹھے کیے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی مذہب والوں نے۔ بہرحال عرض آپ کو یہ کر رہا تھا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں جب یہ کلرک یا اس طرح کی جابز کرتا رہا تو اس نے انگریزوں سے مراسم بڑھائے، اور یہاں تک پہنچا کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس نے 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا اس شخص نے، اور اس سے پہلے بھی اس کے بہرحال 40 سال کی عمر سے پہلے بھی ان کے ساتھ انگریز حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ یہ مل گیا، ان سے ملتا جلتا تھا، اور انہیں کہتا یہ تھا کہ میں کتاب لکھوں گا، اس میں آپ کے خلاف لکھوں گا، لیکن کیونکہ یہ جو دیوبند والے اور یہ والے لوگ ہیں یہ آپ کے خلاف جہاد کے فتوے دیتے ہیں، آپ کی حکومت کو ناجائز کہتے ہیں، اس لیے میں بھی لکھوں گا کتابوں میں یا اپنی تقریروں میں کہوں گا آپ ناراض نہ ہونا۔ پہلے ہی یہ ہو گیا تھا اہلکاروں کو، آپ ناراض نہ ہونا،
میں بھی اپنی تقریروں میں اپنے مباحثوں میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی حکومت ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں جہاد کے خلاف فتویٰ دے دوں گا کہ جہاد کرنا ناجائز ہے آج کے دور میں، یہ شرعی تقاضوں کے بالکل خلاف ہے، اور یہ وہ اس طرح یہ کم از کم آپ کے خلاف باتیں تھوڑی بہت ہوں گی، لیکن انگریزوں کے خلاف جہاد یا جہاد کے ذریعے سے انگریزوں کو مار کر انڈیا سے بھگانے کا، اس کے خلاف میں کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ انگریزوں سے مل جل کے اس طرح اس نے یہ کیا۔ پھر یہ کیونکہ اسے عربی بھی میں نے جیسے عرض کیا، فارسی میں کافی عبور حاصل تھا، تو اس نے بعد میں 40 سال کی عمر میں 40 آدمی شروع میں اس کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس کے بعد بہت تیزی سے اس نے، بہت سے لوگوں نے اس کی نبوت کو مان لیا، اس کی جھوٹی نبوت کو مان لیا، اور بہت تیزی سے اس کا قادیانی مذہب کو انڈیا میں فروغ حاصل ہوا، بہت تیزی سے پھیلا، اور اس کی زندگی میں ہی اس کے معتقدین کی تعداد تقریباً 3 سے 4 لاکھ تک چلی گئی۔ 4 لاکھ کے لوگ اس کو مسیح و موعود اور میں جو بھی آپ کہیں اس کے جو عقائد ہیں ان پہ بھی میں آؤں گا بعد میں، تو وہ اس کو تسلیم کرنے لگے۔ آج میں آپ کو قادیانی مذہب کی، بہرحال اس کی ایک کہانی تھی، کیسے وہ زندہ رہا مرا، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر لیجئے گا ویکیپیڈیا پہ اس پر ایک بہت ہی جامع مضامین کا سلسلہ ہے۔ اس میں اس کی ابتدائی زندگی بھی ہے، ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس کا پورا اس کا ابتدائی خاکہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے، ویکیپیڈیا بھی، تو ویکیپیڈیا پر اس کے تمام، غلام احمد قادیانی واز اے پرولیفک آتھر اینڈ روٹ مور دین 90 بکس، میں نے عرض کیا، بکس آن ویریس ریلیجیس، theological and moral subjects between the publication of the first volume of بہاراں، اس کا جو نام ہے اس کا بہار احمدیہ، یہ ساری کلیکشن ہے جو اس نے لکھی ہے، اور یہ اس کی ساری کتابوں کی ایک کلیکشن ہے۔ تو بہرحال میں اب پورا اس میں، یہ بہت لمبا ہے، تو اس میں بہت ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن بھی ہے، ٹیکنگ بایا بھی ہے، چیلنجز ٹو اپوننٹ، دا سن اینڈ مون ایکسپلے، یہ بہت سے معاملات ہیں معجزات نبی کے حوالے سے۔ پھر دہلی کا اس نے سفر کیا، پہلے اس نے پری پوسٹ کیا، پھر پوسٹ کلیم کیا، نبوت کا دعویٰ کب کیا، یہ ساری چیزیں تقریباً ویکیپیڈیا پہ موجود ہیں، اسٹڈی کر لیجئے گا۔ آج میں اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا الارمنگ قسم کی سچویشن ہے، اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا ہوں۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اس ویڈیو کو لازمی، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی آخر تک دیکھیں۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں اب میں رکھوں گا۔ یہ تو ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کا تعارف۔ بعد میں اس کے کافی سارے بیٹے بھی تھے، 2 شادیاں اس شخص نے 2 شادیاں کیں، کافی سارے اس کے بیٹے ہوئے، 3 بیٹیاں تھیں اور میرے خیال میں 8 یا 9 بیٹے تھے۔ بعد میں ایک بیٹے کا نام بشیر الدین تھا، وہ بشیری فرقہ بن گیا، ایک پوتے کا نام اس کا لوری بن گیا، ایک کا نام پرویزی بن گیا، تو انہوں نے مختلف ناموں کے حوالے سے ان میں بھی بعد میں آگے کچھ فرقہ بندیاں بھی ہوئیں۔ بہرحال یہ مذہب اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ اچھا، اس کو اسلام سے خارج کیا گیا قادیانیت کو، کہ قادیانی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور وہ پاکستان میں اقلیت ہیں، یہ ایک الگ عقیدہ ہے، اسلام کا ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی، کچھ لوگوں کی یہ بھی ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں کہ یار قادیانی تو کچھ لوگوں کا کیا ہے، بلکہ ہمارے بہت اعلیٰ سطح کے ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ایک جگہ پہ، اپنی تقریر پہ خود دیکھ لیجئے گا، کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اور پاکستان کی اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ یہ ایک لیڈر نے کہا ہے، آپ سن لیجئے۔ میں اگر اس میں میں سیاست یہاں نہیں کرنی ہے، تو میں خالصتاً یہ ویڈیو ایک اور مشنری جذبے کے تحت بنا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہا ہے باقاعدہ اپنی سپیچ پہ بالکل کھل کے کہا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں ہر جگہ، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا بھائی بنایا، ویسے بھی ویسیت انسان تو پوری دنیا کے انسان، وہ تو ہندو عیسائی یہودی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، عقیدے کی بنیاد پر جو بھائی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو کہا ہے۔
حجۃ الوداع بہت ہی اہم اس کی اہمیت ہے اسلامک ہسٹری میں. ہاں تو عرض کر رہا تھا کچھ ان کی چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہیں. یہ ان کے ہتھیار آپ کہہ لیں، ان کے ویپنز ہیں، کون سی ان کی کچھ خاص اچھی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا بھی میں تذکرہ کروں گا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا جو غلام احمد قادیانی کا جب 1908 میں انتقال ہوا تو اس وقت قادیانی مذہب دنیا میں اتنا زیادہ نہیں تھا، 3-3.5 لاکھ تھے اور انڈیا پاکستان میں ہی تھے. اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں چلے گئے، جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور یہ تیزی سے پھیلتے گئے. آج ان کی آبادی تقریباً آدھے کروڑ کے قریب، 50 لاکھ کہتے ہیں، اور کچھ تو 1 کروڑ سے بھی ان کی آبادی زیادہ. تو تیزی سے انہوں نے بڑی سائنٹیفک انداز میں انہوں نے پریچنگ کی، تبلیغ کی، اشاعت کی، اپنے مذہب کی، اور یہ ہو گیا. پھر اس کو ان کو کافر جب قرار دیا گیا پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں، تو اس میں ان کو کافر قرار دینے والے لوگ بھی صرف ختم نبوت کے حوالے سے، ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جھوٹا عقیدہ گڑھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مسیح موعود ہوں، تو اس وجہ سے اس کی ایک وجہ یہی نہیں ہے. یہ تو ہے مین ریزن، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مین ریزن یہی ہے ختم نبوت کا انکار، اور اس کا نبوت کا دعویٰ ہی اسے قادیانیت کو کفر میں لے کے جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بنیادی اسلامی عقائد پر، یہ میں نے عرض کیا کہ وکیپیڈیا پہ آپ دیکھیں، وہاں پر بھی کھل کے بہت ہی زیادہ چیزیں آپ کو آ جائیں گی، نظر آ جائیں گی کہ جو اسلام سے بالکل کلیتاً متصادم ہیں. تو اس وجہ سے ان کو اسلام سے یہ خارج ہو جائیں گے، اور یہ مسلمان ان کو نہیں کہہ رہے. میں ابھی آپ کو یہ اس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نے اور پروفیسر احمد دیدات نے بڑا زبردست کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں پلیز اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے بارے میں کھل کے بتا دیا ہے کہ یہ کیا ہیں. تو یہ ذرا پلیز یہ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات یہیں سے انشاءاللہ جاری رکھتا ہوں. تو یہ ڈاکٹر ذاکر کی بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامت رکھے. اور اسی طرح سے پروفیسر اپنا احمد دیدات کا بھی بڑا ہی زبردست کام تھا ان کے خلاف. اس نے بڑا کچھ بیان کیا، اور زبردست بیان کیا، میرے پاس کتابی شکل میں بھی موجود ہے اور میں نے مطالعہ کیا ہے. تو احمد دیدات کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر جگہ دے، بہت عظیم کام کیا انہوں نے. تو یہ میں ڈاکٹر ذاکر یہ احمد دیدات کے شاگردی ہیں، تو ذرا ان کو سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. انڈیا میں، یہ بمبے میں بہت بڑی گیدرنگ میں یہ خطاب کر رہے ہیں، اور دیکھیں فرما کیا رہے ہیں. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ، جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی، یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے، اسلام کے خلاف ہے. ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں، افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ، نام ہے MTV، مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا، اس سے سوال ہے، یہ 5 سوال کا جواب نہیں. اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ، یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے، حدیث لیتے، اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر کہہ رہے ہیں، کھل کے بتا رہے ہیں کہ یہ ختم النبیین ہی نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں ان پہ، قادیانیوں پہ اور نہیں ہے، ہمیں سب سے بڑا اعتراض ان پہ ہے ہی یہی ہے کہ آپ اقلیت کے طور پہ اگر ہمارے ملک میں بھی رہتے ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو. جو ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، سارے حقوق تقریباً انسانی حقوق تو ان کو حاصل ہیں، وہ آپ کو حاصل رہیں گے. لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو جبکہ اسلام کے عقیدے سے تم بالکل مخالف چلے جا رہے ہو. یہاں پر آپ آگے، کیونکہ ویڈیو میں نے لمبی نہیں بنانی، یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا صحیح تو وہ تو گھنٹوں میں جائے گی، آپ یقین کیجئے. تو میں نے اختصار میں، مختصر وقت میں، اب میں ویڈیو کے اہم ایسے کی طرف آ رہا ہوں، مختصر وقت میں نے ایک خاص میسج کنوے کرنا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں
یہ تقریباً 10 پوائنٹس ہیں، میں نے پہلے ہی لکھ لیے ہیں یہ پوائنٹس، میں نے اپنی تحقیق اور اپنی مکمل ریسرچ کے بعد یہ اہم ترین کہ ان کا مذہب کیسے پھیلایا جا رہا ہے، کیا اس میں ان کی ترویج اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اور یہ اپنے جھوٹ کو جو جھوٹے اور فرسودہ اور غلیظ قسم کے عقائد ان کو ہم کہیں گے، تو ان عقائد کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں، کیوں لوگ ان کے جال میں آ جاتے ہیں، کیوں لوگ اس مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور جوابی طور پر جو مسلمان ہیں، مسلمان کیا اقدامات کر رہے ہیں بھی یا نہیں کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے، ان کے اس عقیدہ باطل کے خلاف آیا مسلمان بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کون ہے جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے، کون ہے جو ان کی اصل قوت ہے، کون ہے جو پس پشت ان کو آگے. تو یہ بہت سے سوال ہیں دوستو، تو ان سارے سوالوں پر اگر میں سیر اصل بات کروں گا تو یہ بہت ہی لمبی بات ہو جائے، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ صرف 10 پوائنٹس رکھے ہیں، اور یہ 10 پوائنٹس جو میں نے رکھے ہیں یہ ہر مسلمان کو ان کے بارے میں جاننا چاہیے، اور ان کی جوابی حکمت عملی کا آپ خود سوچیں کہ ان کا جواب کیا ہے آپ کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کی جو تبلیغ کا انداز ہے وہ اتنا مؤثر، اتنا سائنٹیفک ہے کہ یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی کو بھی گمراہ کر لیں گے دلیلوں سے، جھوٹی دلیلیں دیں گے، لیکن اپنے جھوٹ کو ان کو بڑی اس بات کی تربیت ہوتی ہے ان کی بہت ہی زیادہ، خاص طور پر جو قادیانیوں کے پریچرز ہیں ان کی اس حوالے سے بہت ہی خاص اور بڑی تگڑی قسم کی تربیت ہوتی ہے کہ اپنے جھوٹ کو بھی یہ سچ ثابت کر دیتے ہیں ڈیبیٹ میں. اور اس طرح سے ہمارا نوجوان مسلمان جو کہ نہ قادیانیت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور نہ ہی اسلام کے اصل عقائد اور نظریے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، وہ ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ قادیانی ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنا اور اپنی اولاد کے ایمان کا تحفظ کیجیے اور اس کے بارے میں محتاط رہیے. اپنے بچوں کی دیکھیں کہ جو خاص طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ کے بیٹے بیٹیاں پڑھ رہے ہیں تو کن لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اس بات پہ نظر رکھا کیجئے. تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض بتا دوں. یونیورسٹیز میں زیادہ، سب سے زیادہ ان کا کام یونیورسٹیز میں ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ہے، پشاور یونیورسٹی میں ہے، جامعہ کراچی میں ہے، اور پاکستان کی چوٹی کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر قادیانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، قادیانیت کی ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے. ایک تو اور اس بات پر بھی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر خصوصی نظر رکھیے کہ کہیں ان کی دوستیاں تعلق تو اس طرح کا یہ بات ہے. یہاں میں نے 10 جو نکات ہیں بہت ہی اہم یہ نکات ہیں، ان پر پلیز ایک نقطے پر پہلی بات میں جو کہ قادیانی مذہب جو ہے اس میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ کو قادیانی انتہائی تعلیم یافتہ ملیں گے. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ، کیا نام ہے، سر ظفر اللہ کہتے تھے اس کو، وہ قادیانی تھا. میں موجودہ آرمی کے یا اس حوالے سے بات نہیں کروں گا یا سیاسی حوالے سے بھی، کیونکہ مجھ پہ کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے. ویسے بھی لوگوں کو اڑا رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان میں قادیانیت سے ہمدردی رکھنے والے کون ہیں. ایک تو میں نے وزیر اعظم کی آپ کو مثال دے دی ہے نا بھائی، کہ وہ کہہ رہا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، تو آگے آپ خود دیکھیں ان میں قادیانیت سے ہمدردی اور محبت کی بو آپ کو کس طرف سے آ رہی ہے. کون ہے جو ان کی حمایت اور خود قادیانی نہیں بھی ہے، ان کی پشت پناہی، ان کی حمایت، ان سے اظہار ہمدردی، ان کی، اس کا مطلب ہے ان کے عقیدے کی صداقت پر وہ یقین رکھتا ہے. جو آدمی قادیانیوں سے اس قدر تعظیم و عزت دیتا ہے اور انہیں اپنے بھائی بناتا ہے، دیٹ مین کہ ہی ریسپیکٹس دیئر فیتھ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے عقیدے کو عزت دے رہا ہے. ہم اسلام میں ہم تمام عقیدوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کو ہم عزت نہیں دے سکتے. یہ بدتر کافر ہے. یہ کافر نہیں ہے، کافر اور کافر گالی نہیں ہے. کافر مینز ڈینایا. ایک یہودی ہے وہ مسلمان کے بارے میں کہے گا کافر، ایک عیسائی ہے وہ بھی مسلمان اور یہودی کو کہے گا کافر، ایک ہندو ہمیں بھی کافر کہہ سکتا ہے مسلمانوں کو. تو اس وقت تو آپ کو موت نہیں آتی جب مسلمان آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ اسے گالی سمجھ لیتے ہیں. کافر کہنا کوئی گالی نہیں ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے ڈینائر، انکار کرنے والا، منکر. تو آپ اسلام کے منکر ہیں، آپ اللہ کے منکر ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. یہ آپ کو ہم گالی نہیں دیتے، آپ اس کو جو گالی سمجھ رہے ہو، ایک تو یہ بات ذہن میں سے نکالو کہ کافر کہنا گالی ہے. گالی نہیں ہے.
کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکار کرتے ہو حق کا، سچ کا، قرآن کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا. تو آپ جو اسلام کے عقائد ہیں اس کو جو انکار کرنے والا ہوگا وہ بھلے کوئی بھی ہوگا اسے ہم کافر ہی کہیں گے. تو اس لیے ہم قادیانیوں کو بھی کافر کہتے ہیں، اور قادیانیوں کو خود کو بھی اگر وہ کافر کہیں گے پھر تو ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم کافر ہیں، ہم قادیانی ہیں. لیکن ایک آدمی جو عقیدہ یہودیوں کا رکھتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ تو بدتر کافر ہوگا. قادیانی وہ ہیں، یہودی بہت بہتر ہیں. ہم کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائی بہت بہتر ہیں. عیسائیت میں اور یہودیت میں اور اسلام میں بہت سی کامنلٹیز ہیں، اس پہ میں الگ ویڈیو بنا دوں گا. بہت سی کامن چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کے، ایون کے تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو کامن ہیں. قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، تورات بھی وہ کہہ رہی ہے، زبور بھی وہ کہہ رہی ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے بہت چیزوں پہ، تو کمیونلٹیز ہیں. لیکن قادیانی مذہب کے ساتھ ہماری کوئی کمیونلٹی نہیں، وہ تو بالکل کھلے کافر ہیں. اگر قادیانی کو آپ مسلمان کہیں گے تو بھائی یہودی تو پکے مسلمان ہیں، پھر تو کرسچن بالکل ہی پکے مسلمان ہیں. اس لیے میں نے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے سنا کریں آپ. اور احمد دیدات صاحب نے بھی قادیانیت پر جو کتب لکھی ہیں اور ان کی سپیچز میں بھی ہے، وہ انگلش میں ہیں، تو آپ سنا کریں تو آپ کو قادیانیت کی اصل پتہ لگ جائے گا. بہرحال میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. قادیانیوں کے مذہب میں یہ پاکستان میں میں نے ذکر کر رہا تھا، میں سر ظفر اللہ کا جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، پروفیسر عبدالسلام گولڈ میڈل اپنا کیا کہتے ہیں نوبل انعام ہوئے ان فزکس، ان ایسٹرونیمیکل فزکس، وہ جو تھا وہ پاکستان کا تھا، وہ قادیانی تھا. تو بہت بڑے عہدوں پر گئے. اور اس وقت بھی ہمارے بہت سے، میں نے کہا اہم اداروں میں، بھلے وہ کوئی بھی ہوں، میں اداروں میں نام نہیں لیتا، بہت سے لوگ ہیں جن کے کردار مشکوک نظر آتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی ہیں. اپنے وزیروں وغیرہ پر دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کے انٹرویو سن لیں، خواجہ آصف کے کچھ انٹرویوز ہیں وہ سن لیں، قادیانیوں کے حوالے سے وہ کیا عقائد رکھتے ہیں. تو بہرحال اگلی بات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کون کس سے ہمدردی رکھتا ہے، کون کیا ہے. تو پہلی بات میں نے جو نقطہ ہے، قادیانی مذہب میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ بالکل جو سے انسپائر ہیں. جوش عقیدے میں بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پی ایچ ڈی اسکالرز، خاص طور پر میڈیکل سائنسز میں، اسٹرونیمیکل سائنسز میں، بایولوجیکل سائنسز میں، زوالوجیکل سائنسز میں، باٹنی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بایو کیمسٹری، جتنے بھی سائنسی مضامین ہیں اس پر آپ کو چوٹی کے جو نوبل ونرز، چوٹی کے جو ریسرچرز ملیں گے، ان میں سب سے زیادہ حصہ یہودیوں کو ہوگا. تو ان کی تعلیم، انہیں پتہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، کنٹرول کرنا ہے. تو اس لیے سائنسی علوم میں، خاص طور پر سائنسی علوم پر، اور یہ سنت ہے میرے نبی کی، یہ میں موازنہ کر رہا ہوں، آپ اپنی خامیاں اور ان کی خوبیاں بتا رہا ہوں. ان خامیوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکال کے خوبیوں کی طرف میرے دوستوں جانا ہے. یہی اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بھی ضرور، اور اس ویڈیو کو لازمی آگے پھیلائیں. سائنسی علوم میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ فزکس میں، کیمسٹری میں، یہ کام تو مسلمانوں کا کام تھا کہ میڈیکل سائنسز پہ میں یہ ریسرچ ورک کرتے. ہم نے نہیں کیا، یہودیوں نے کیا، قادیانیوں نے کیا، اور آج ہندو بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے آگے نکل رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی مذہب میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا کر کے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اس پہ خرچہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ تعلیمی حوالے سے پاکستان میں بھی وہ ٹاپ پہ ہیں، اور ورلڈ وائڈ بھی تعلیمی حوالے سے. آپ فرانس میں جائیں، آپ کینیڈا میں، پیچھے امریکہ کا صدر، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اپنا کیا کہتے ہیں لاسٹ پریزیڈنٹ جو تھا، کیا لاسٹ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اعزاز میں وہاں شیعہ دی اور لمبی ملاقاتیں کی. تو اتنی ان کی انفلوئنس ہے کہ قادیانی ڈائریکٹ امریکہ کے صدر تک پہنچ سکتے ہیں، رسائی امریکہ کے پریزیڈنٹ تک رسائی رکھتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے، پیچھے ہمارا ایک وزیر اعظم گیا تھا تو کینیڈی ایئرپورٹ پر انہوں نے اس کا ٹراؤزر اتار دیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ہمارے مطلب ہے پرائم منسٹر کا ایک لمبے قد کا وزیر اعظم تھا،
کچھ ہی دنوں کے لیے وہ وزیر اعظم بنا تو اس کا کہ جان آف کنیڈی ایئرپورٹ پہ اس کا ٹراؤزر اتارا. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہمارا مزدوری نہیں ہے اس وقت. تو یہ تعلیم کو خاص اہمیت دیتے ہیں. ایک بات، قادیانی مذہب کے لوگ اپنے ہم مذہب مطلب قادیانی مذہب مسلمان انہیں نہ کہا کریں، مطلب قادیانی مسلم یہ کہنا کفر میں آپ کو لے جائے گا. جو آدمی یہ کہے گا یہ بھی آپ سے عرض کر قادیانی مسلم کوئی نہیں ہوتا. قادیانی مسلم نہیں ہے یار. ختم نبوت کو جو نہیں مانتا اس کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نہیں آنا، خاتم النبیین ہیں، نہیں آنا نبی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہی نبی ہے. یہ خود یہ ملعون شخص خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اس کے بعد اور کیا ضرورت رہ کے جاتی ہے باقی کسی فتویٰ کی. دوسری بات، ایک دوسرے سے بھرپور مالی تعاون کرتے ہیں. جوز اور قادیانی ہر معاملے میں زندگی کے ایک دوسرے کے ساتھ ان میں یہ بھائی چارہ بہت زیادہ ہے اور ایک دوسرے سے بھرپور یہ مالی احانت کریں گے، ایک دوسرے کی مالی مدد بھی یہ کریں گے. یہ ان کے عقیدے زیادہ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا، یہ ان کا، اس میں تو یہ بالکل یہود کی نقل کرتے ہیں. ان کے مذہب کا یہ عقیدے کا حصہ ہے. اسلام دیکھیں زیادہ دولت کمانے پر زور نہیں دیتا بلکہ زیادہ دولت کو فتنہ قرار دیتا ہے، کیونکہ دولت کی اصول دولت کے لیے بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو، ایون کہ بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے شہر میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ اکبر. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گولی مار دی، قتل کر دیا. آپ یقین کریں یہ 4-5 سال پہلے ادھر جنگی میں ادھر ایبٹ آباد شہر میں. تو بڑا ہی دل خراش، بلکہ میرے ان خاندان سے کچھ تعلق بھی تھے جو سچی بات ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ کس انداز سے ایک کمرے کی لڑائی پہ باپ کا انتقال ہوا تو گھر جب تقسیم کرنے لگے بھائی، تو ایک کمرے کے لیے بڑے بھائی نے کہا یہ میرے ساتھ ملتا ہے یار، یہ کمرہ میرا ہونا چاہیے، میرے بچے بھی زیادہ ہیں تو مجھے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ایسا آپ رکھ لو، یہ ایسا میں رکھ لیتا ہوں. تو چھوٹے نے نہیں کہا یہ کمرہ میری ضد ہے. بڑے نے کہا یار دیکھ تو میرا چھوٹا بھائی ہے. بہرحال وہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے اور چھوٹے بھائی نے گولی مار دی، بڑے بھائی کو جان سے مار دی. آپ اندازہ کریں. یہ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا قادیانی جو ہیں مالی طور پر ایک دوسرے سے بھی بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے یہ دولت کمانا ہے. ان کے عقیدے کا ایسا کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنی ہے. انہیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ دولت کی طاقت ہے، اس سے ہی ہم، اور تو ہے نہیں، نہ ان کی اتنی تعداد ہے نہ کچھ ہے. تو ہمارا جو سروائیول ہے قادیانی عقیدے میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی جاتی ہے کہ ہمارا اگر کوئی سروائیول ہے یا ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو دولت کی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے. لہٰذا بچے کو ابتدائی طور پر یہ تعلیم دے دی جاتی ہے بیٹا آپ نے دولت کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے، بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا ہے. تو وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک کام ہے تو وہ دولت کماتے ہیں. اور دولت کمانے کی وجہ سے، وہ دولت مند ہونے کی وجہ سے بھی ان کی یہ جو تبلیغ کا عمل ہے، گروتھ آف قادیانیت ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ دولت کے لالچ میں بھی لوگ قادیانی مذہب میں چلے جاتے ہیں. میڈیا پر ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہے. ان کا اپنا چینل ہے ایم ٹی وی کے نام پر، جیسے ابھی ڈاکٹر ذاکر بھی فرما رہے ہیں کہ میڈیا ان کا اپنا میڈیا ہے جو 24 گھنٹے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. اور انہوں نے وہاں پر خواتین کو بھی، آگے میں اگلے پوائنٹ میں جاؤں گا تو بتاؤں گا، خواتین کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اسکرپٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں جو سوال کر رہے ہیں، اور سامنے جو کلی والا وہ بیٹھا ہوا ہے جو مرزا، میں اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، میں کیا کہوں. تو آپ ان کی محفلوں میں دیکھیں وہ آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے مسکرا کے، کبھی آگے سے طنز و مزاح، کبھی کیا. تو بہرحال اپنا میڈیا ہے اور ان کا اپنا ایم ٹی وی کے، کیا بھی وہ کہہ رہا تھا ایم ٹی وی کے نام سے. تو وہ 24 گھنٹے ان کا میڈیا بھی چلتا ہے اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف. پھر یہ اپنے عقیدے کی جو اشاعت ہے اس پر بے تحاشی دولت لوگوں کو پیسہ دے کر بھی قادیانی بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان نوجوان. اچھا مزے کی بات ہے قادیانیت میں مسلمان قادیانی ہو رہے ہیں، عیسائی قادیانی نہیں ہو رہے، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں. یہودی قادیانی مذہب قبول نہیں کرتا، یہودی مسلمان ہوتا ہے. ہندو قادیانی مذہب قبول نہیں کرتا، ہندو مسلمان ہوتا ہے. اور بدقسمتی کی حد دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو مذہب نہیں قبول کرتا،
مسلمان عیسائی نہیں ہوتا، بہت کم مسلمان عیسائی ہوتے ہیں، بہت ہی کم تعداد میں، بڑی ریئر قسم کی آپ کو اگزامپل ملیں گی کہ ایک مسلمان یہودی ہو گیا، لیکن مسلمان قادیانی ہو رہا ہے۔ یہ آنکھیں کھول دینے والی بات ہے، اور اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی تبلیغ و اشاعت پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پیسے کے لالچ میں ویسے بھی آج کل ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے، ویزا کے لیے کینیڈا کے اور امریکہ کے ویزے کے لیے لوگ اپنے پاسپورٹ پہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مر جانے کا مقام ہے مسلمانوں، ایک ویزا کے اصول کے لیے کیسے ہیں ہم لوگ، بے تاشے ایسے کیسز ہیں۔ آپ یقین کریں، میں نے خود آدمی کو رونا آتا ہے کہ ہم اس قدر کمزور ہو گئے ہیں یار، اس قدر ہم بدعقیدہ اور گمراہ ہو گئے ہیں یار، کہ ایک ویزا کے اصول کے لیے کینیڈا جانے کے لیے یا امریکہ جانے کے لیے، استغفر اللہ۔ تو یہ کینیڈا یا امریکہ کے ویزے کے لیے ہم اپنے پاسپورٹ میں ہمارے نوجوان اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا دوستو، دولت کو یہ بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، تو آپ محتاط رہیے اس حوالے سے بھی۔ یہ اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے خواتین کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی خواتین، عورت جو ہوتی ہے یہ ویسے کمزوری ہوتی ہے، تمام انسانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، تو یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کمزوری تھی۔ باقی اس پہ میں کومنٹ نہیں، میں اسلام سے نہیں نکلنا چاہتا، میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں مسلمان پیدا ہوں دوستوں، میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کے ساتھ زندگی دے اور اسلام کے ساتھ ہی موت۔ تو خواتین کا میں کہہ رہا ہوں بڑی اٹریکٹیو ہیں، ان میں بہت زیادہ اٹریکشن پائی جاتی ہے مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے تو وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، سب کو چلا جاتا ہے، ان کی اٹریکشن، ان کی کششی ایسی ہے، خواتین کی کیا کہتے ہیں کششی ایسی ہے کہ ان کی اس کشش میں سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد ہے وہ خواتین کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی خاتون خوبصورت نظر آ رہی ہو، انگریزی بولتی ہو، تو یہ اپنی خواتین کو ان کا لباس کثرت سے، ان کے مذہب میں یہ بھی ہے کہ ان کی خواتین، ہم کہتے ہیں ہماری خواتین باہر بازار میں جائیں اگر تو وہ پرفیوم وغیرہ یا خوشبوئیں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خوشبو ہوتی ہے، آپ کے پاس سے ایک خاتون گزری اور اس نے پرفیوم چھڑکا ہوا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے ایک مرد کو، دیکھنے پر مجبور کرتا ہے اس خاتون کو۔ تو ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیاں یا وہ بازاروں میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ایک مسلمان چاہتا ہے کہ نہ وہ پرفیوم اترنا استعمال کرے، گھر میں اپنے میاں کے سامنے پرفیوم استعمال کرو، میک اپ بھی کرو، لپسٹکیں بھی لگاؤ، جو بھی کرتی ہو کرو، لیکن بڑے بازاروں میں اس طرح کے لباس بھی نہ پہنو۔ یہ اپنی خواتین، ان کی خواتین اپنے میک اپ پر، پرفیومز پر، ڈریس پر خصوصی توجہ دیتی ہیں، تیار ویار کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں تاکہ اٹریکشن پیدا ہو۔ اسی طرح کالجز یونیورسٹی میں ان کی جو بچیاں بھی پڑھتی ہیں وہ بھی اس بات پہ کرتی ہیں، میک اپ وغیرہ یہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے وہ کرتی ہیں۔ تو خواتین کو وہ مسلمان بچوں کے ساتھ ظاہر پڑھتی ہیں، ان کی گپ شپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، اور ان کی لو میرجز ہو جاتی ہیں، اور محبت کی۔ یہ اذان ہو رہی ہے اس وقت، اس کے بعد نماز پڑھوں گا، تو 1 منٹ کے لیے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں پلیز۔ جی دوستو، اذان ہو رہی تھی، تو بہرحال آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور اپنی خواتین کے حسن خوبصورتی سے یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو آپ کے بچے، اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا اپنے بچوں سے محتاط رہیں، بچوں سے، کہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جو بچے
وہاں پر ان کی ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو آپ کے بچے گمراہی کے راستے پہ نہ نکل جائیں، ان پر خیال رکھیے گا۔ 8واں ان کا جو عقیدہ ہے کہ ان کی جو اعلیٰ عہدوں پہ جو شخصیات ہیں وہ اپنی انفلوئنس بھی استعمال کرتی ہیں اپنے عقیدے کی پروموشن کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا سر ظفر اللہ خان تھا یا ڈاکٹر عبدالسلام تھا، بڑے نام تھے، انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ ان کا ایک ریکگنیشن تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ہمارے آرمی کے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فتوے لگتے رہے ہیں، تو بہرحال اللہ معاف کرے، کون کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں بلیا کی جانا میں کون، قادیانیت کی بہرحال حقیقت میں آپ کے سامنے آج کھول کے چھوڑوں گا، اور میں نے ابھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں۔ میں آپ کو جو یہ حقائق بتا رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ یقین کریں میں نے بہت ریسرچ کر کے یہ حقائق جو آپ کے سامنے یہ جو پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ مولویوں نے اور وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتے، میں آپ کو غلام احمد قادیانی کو بالکل ایکسپوز کر رہا ہوں، کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ محتاط رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، بچائیں اپنے ایمان کو۔ اس میں اگلے پوائنٹ پہ جاؤں گا۔ پاکستان میں اداروں پہ اعلیٰ اداروں پر ان کی رسائی بہت آسان ہے، اور ان کی اتنی کیونکہ پڑھے لکھے تو ہیں ہی ہیں، ان کی سیلریز اتنی زیادہ ہیں، جیسے بیریا ٹاؤن ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، پاکستان اسٹیل ملز بہت ہی بڑا ادارہ تھا پاکستان کا، تربیلا ڈیم کی جب تعمیر ہو رہی تھی، منگلا ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی، بہت ہی بڑے پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین پروجیکٹس ہیں یہ، پاکستان اسٹیل ملز کی جب ہو رہی تھی۔ ان سب کے جو ڈائریکٹرز تھے، جو ایم ڈیز تھے، اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ تھے، ان کے بارے میں ریسرچ کریں کون تھے، جہاں سے بہت ہی زیادہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ فرٹیلائزر کی صنعت میں کھاد کی صنعت میں چوٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو یوریا بناتے ہیں اور فلاں بناتے ہیں اور فلاں بناتے ہیں، یہ دیکھیں ان کے چیئرمین ڈائریکٹر ہیں کون ہیں، یہ ریسرچ کریں۔ اسد عمر کون تھا، جنرل عمر کون تھا، ڈاکٹر زبیر کون ہے، یہ ریسرچ کریں، ان کے بنیادی عقائد کے حوالے سے ریسرچ کیا کریں۔ آپ کے جو حکمران ہیں کم از کم ان کی تو ریسرچ کر لیا کرو، خدا کے بندو۔ میں پاکستان کے مسلمانوں سے گزارش ہوتا ہوں خدا کے لیے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک خباثت یہ ہے، باقی تو اس کے کام تو سارے ہی ملعونوں والے ہی کام ہیں، لیکن ایک اس نے اپنی کتابوں میں جس کا ذکر کیا ہے، جو اس کی 23 جلدوں کی جو لغویات جو انہوں نے چھپ بھی چکی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خصوصی ٹارگٹ بناتا ہے، اور بارہا اپنی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اپنا موازنہ کرتا ہے یہ قادیانی، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر ہوں، اور میرا جنت میں مقام حسین سے اوپر کا مقام ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا میرے ساتھ مقابلہ نہیں۔ استغفر اللہ، ہنسا جائے یا رویا جائے، کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، میں نے ایک لفظ بھی اگر غلط کہا ہو تو آپ مجھے جو بھی کہیں مجھے پھانسی لگا دو یار۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت یہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کرام کو، سب کو ٹارگٹ تو کیا ہے، اس ظالم نے چھوڑا تو کسی کو نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ یہ لینا چاہتا ہے، یہ خبیث آدمی جگہ کس کی لینا چاہتا ہے۔ تو ہم تو حضرت حسین کی غلاموں میں جانا پسند کریں گے۔ حضرت حسین تو خیر نہیں ہو سکتا، کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے کردار کو حضرت حسین سے تشبیہ دے سکتا ہے، یا کوئی آج کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بابا ولی جو بھی ہے، ولی بڑے سے بڑا ہے، آیا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار پہ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا کردار کی تو بات ہم نہیں کریں گے، ان کے قدموں کی بات کریں گے کہ اللہ اکبر، ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو حضرت حسین کی غلامی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے تو وہ غلامی بادشاہیوں سے کہیں اوپر ہوگی۔ ہم تو حضرت حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک مسلمان یہی عقیدہ رکھے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھے گا۔ وہ انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے یہ ملعون کہتا ہے کہ میں حسین کے برابر ہوں، بلکہ حسین سے برتر ہوں، حسین رضی اللہ عنہ سے برتر ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ کسی شعر کا بڑا مجھے اچھا لگا ہے یہ شعر، واقعی انسانیت کو عقل تو آنے دو، ابھی تو ہم عقل سے بالکل اندھے ہوئے ہیں، جب عقل آ جائے گی ہر قوم یقین کریں، ہر قوم آج کل حسینی برہمن انڈیا میں بن گئے ہیں، ہندو بھی پکار رہے ہیں، برہمن بھی ہمارے ہیں حسین،
ان کے دل میں بھی ہندوؤں کے دلوں میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے. اللہ نے پیدا کر دی ہے، پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی برہمن. پیچھے میں یہ کالم پڑھ رہا تھا، یہ انڈیا کا ایک ایکٹر ہے، اس کا نام ہے مجھے اس کا نام ذہن سے نہیں، کہ اس کی ماں جو تھی، میں بہت لمبے عرصے سے فلمیں تو نہیں دیکھتا. سنجے دت جو ہے وہ کہتا ہے میں حسینی برہمن ہوں، اور وہ باقاعدہ محرم کے دوران بہرحال وہ بھی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم حسینی برہمن ہیں، اور ہم تو حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو کے لڑنے کے لیے کربلا گئے تھے، لیکن ہم سے پہلے کربلا کا ان کی شہادت ہو چکی تھی. ہم انڈیا سے تو ہندو ان کے حق کے لیے لڑنے کے لیے گئے تھے. یہ وہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں ہے واللہ اس بارے میں میری ویسے تحقیق نہیں ہے، اور بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنا چاہیے کہ آیا سچ مجھ کے وہ انڈیا سے وہ ان کی مدد کے لیے گئے یا نہیں. دنیا کی بڑی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں تک ان کی بہت زیادہ رسائی ہے میرے دوستو، قادیانیوں کی بہت ہی زیادہ رسائی ہے. اور یہ اس انفلوئنس کو استعمال بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ڈونلڈ ٹرمپ تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور اسے آسانی سے یہ مل سکتا ہے. قادیانی مل سکتا ہے، ہمارا تو عام وزیر اعظم اور صدر نہیں مل سکتا، اس کی رسائی نہیں ہوتی. تو یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا تھا. اب یہ میں نے کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھے، آگے فیصلہ آپ کا ہے. میں اپنی یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بحیثیت مسلمان آپ سے یہ عرض کروں گا، تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیے. اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے ہماری حکومتی سطح پر. یہ ہمارے کچھ علماء کرام ہیں، یہ صرف شہرت کے لیے کبھی کبھی یہ نعرہ ختم نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، یا اس حوالے سے یہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان مولویوں کو، یہ کرائے کے ٹٹو مولوی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑے خطرات کہاں سے نکل رہے ہیں. ان باتوں پر ان کی نظر ہی نہیں ہے. ان کا علم صرف قرآن کی آخری پارے کی 15 صورتوں تک محدود ہے. وہ بھی اس لیے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں تاکہ جمعے کے خطبہ میں اور نماز کے دوران نماز پڑھا کے ہم پیسہ کما سکیں. جو پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لے کے نمازیں پڑھانے والا جو ملا ہیں، اس سے آپ یہ مت توقع رکھیں کہ وہ آپ کو اسلام سمجھائے گا. اس وقت قادیانیت سے اس امت کو شدید خطرات ہیں. آپ یقین کریں، یہودیت سے، نصرانیت سے، ہندویت سے، آپ یہ بہرحال کسی کو آپ دوست تو نہیں سمجھیں. مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے. کسی بھی دوسرے مذہب والے کو آپ مت سمجھیں کہ آپ کی مجبوریاں، کاروباری مجبوریاں، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ آپ کا دوست، مسلمان کا دوست مسلمان ہی ہو سکتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. جہاں تک خطرات کی بات ہے تو سب سے بڑا امت کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ امریکہ سے نہیں ہے، انگلینڈ سے بالکل ہے ہی نہیں ہے. نہ انہیں سازش کرنے کی کوئی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ سازش کرنے کے لیے ہمارے ہاں تھوڑے یہاں انہیں کیا ضرورت ہے. یہاں اسرائیل والوں کو کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف یار سازش کریں، یا کسی اور کو کیا ضرورت ہے سازش کریں. آپ خود سازشیں کرنے کے لیے یہاں تھوڑے ہیں. ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے جرنیل، کرنیل، ہمارے جج، ہمارا کون ادارہ ہے، یہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دست و گریباں ہیں. ہر کسی جگہ پہ ججوں کی آپس میں، وہ دو جج پہلے کہتے تھے فل میچ بناؤ، اس میں ہمیں شامل کیا، کل وہ دونوں اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہاں پر کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، امریکہ کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے. تم عدل نہیں کرتے، تم میرٹ پہ نہیں چلتے، تمہارا نظام تعلیم برباد ہو چکا، تمہارا ایجوکیشنل سسٹم برباد ہو چکا، تمہاری اچھی رسومات تم میں مر چکی، اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تم اچھی کے بجائے بری رسومات لے کے آ گئے. گالی گلوچ، بےہودگی، فحاشت، بے حیائی، کون سا گندے سے گندے فعال ہیں جو تم نے اپنے اندر ڈال نہیں دیے. تو ہندوؤں کو کیا سازش کی ضرورت ہے؟ تم خود تھوڑے ہو ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے، ایک دوسرے کو کافر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں تم نے. فلاں کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، سارے کافر. مسلمان کوئی رہتا ہی نہیں ہے پیچھے. خدا کے بندو. بہرحال یہ جو میں ویڈیو آخر میں وہ ڈائریکشن تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. اس حوالے سے سارے اہل تشیع، اہل بریلوی، اہل دیوبند، اہل حدیث سارے متفق ہیں. جو قادیانیت ہے یہ کفر ہے، اور یہ قطعی مسلمان نہیں ہیں. ان کو کبھی مسلمان مت سمجھیں، یہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں.
اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو, اللہ تعالیٰ تب میرا محفوظ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے, سچے اسلام پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے, وہ امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا امتی بنائے. مجھے بھی آپ کو بھی اپنا خصوصی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.